پچھلے پروگرام میں کویشچن ہوا تھا، بعض اوقات جب مجھے کالز آتی ہیں تو آپ کو صحیح سن رہا ہوتا ہے، مجھے سننے میں دقت ہوتی ہے یا مجھے بات سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی ہے، تو یعنی جو سمجھ میں آتی ہے میں اس کے مطابق جواب دے دیتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کسی کو کوئی بات میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں پوچھا تھا۔ تو یہ فیس ایپ کے بارے میں پوچھا تھا غالباً کسی بہن نے، کہ مطلب ایک تو یہ کہ ہم بعض اوقات اپنی پک کے اوپر جانوروں کے کان لگا لیے، ناک لگا لی، آنکھ لگا لی، اس طرح کے سافٹ ویئرز آتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنا۔ اور اب یہ جو فیس ایپ آئے ہیں آج کل کے، اپنے آپ کو اولڈ ایج کا بنا کر انسان دیکھ لیتا ہے، یا مرد ہے تو عورت بن گئے، لڑکی بن گئے، فلاں، تو وہ ایسے اس کو چینج کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلے ہم بزرگوں کا معاملہ لے لیتے ہیں کہ اس میں بھی دو صورتیں ہیں، کہ ایک ہے کہ آپ اپنی تصویر کو بوڑھا کر کے، بوڑھا بنا کر دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا جائے گا کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرنا مقصود ہے، کہ ابھی جوانی ہے اور میں اتراتا پھر رہا ہوں، بے عمل ہوں، بوڑھا ہو کے میں ایسا لگوں گا اور یہ عنقریب ایسا بڑھاپا بھی مجھ پر آنے والا ہے، اور عبرت کا حصول پاسبل ہو تو اپنی تصویر کو اس طرح کر کے عبرت کے طور پر رکھ لیں، کہ اور یاد دلاتے رہیں عنقریب تیرا حشر بھی ایسا ہوگا، نہ منہ میں دانت ہوگا نہ پیٹ میں آنت، اور پھر تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر سکو گے، تو ایک خوف پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ دل میں تکبر ہے، غرور ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے اور بچیوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ذاتی کمال تو نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں پر اکثر ایک احساس سے برتری رکھتا ہے، اور اس کے پھر لہجے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، خاندان کی تمام لڑکیوں کے رنگ تھوڑے سے کم ہیں اور شکل صورت عام سی، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، رشتے بہت سارے آ رہے ہیں، دوسروں کے بیچاروں کے رشتے نہیں آ رہے، تو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس اکڑ کی وجہ سے بعض اوقات ان کا اخلاق، ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، چچڑا پن ہوتا ہے، ہر ایک سے ڈانٹ کر جھڑک کر بات کرتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے میرے حسن و جمال کے سامنے زیر ہو کر مجھے ہی راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر ایسی پکچر بنا کر دیکھیں کہ یہ حسن ابھی ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر یہ صورت بھی آئے گی جس میں شکل ایسی ہوگی کہ انسان خود اپنے آپ کو اس شکل میں لانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جس طرح حسن و جمال آپ کے قابو میں نہیں تھا، یہ گاڈ گفٹڈ تھا، اسی طرح بڑھاپے میں جا کے چہرے کے تاثرات اثرات کا بدل جانا، یہ بھی آپ کے میرے قدرت و اختیار میں نہیں، یہ بھی بھگتنا پڑے گا، تو پھر دل میں خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں اچھی ہیں۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ ویسے ہی دیکھیں یار میں کیسا لگتا ہوں، اور کوئی مطلب نہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ یا ویسے ہی دیکھنے کے لیے، تو یہ مباح ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں ایک اور صورت بنا لیں کہ اپنا مذاق اڑوانے کے لیے فرض کر لیں کہ بھیج رہا ہے کر کے کہ اڑاؤ میرا مذاق، تو یہ پھر اپنے آپ کو گویا کہ ایک مقام ذلت پر اور مقام حقارت پر پیش کرنا ہے، یہ پھر مکروہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا یہ کسی جن سے مخالف میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، مرد ہیں لیکن عورت بن کر دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں قطعاً غیر مناسب ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا چینج نہ لے کر آئیں کہ دیکھنے والا ہمیں عورت سمجھے، اس پر لعنت کی وعید ہے، یہ اس کے لیے خاص طور پر، یہ تصویر اس کے لیے نہیں تھا، لیکن بہرحال اس میں ایک طرح سے یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لڑکی بنا کر دیکھے، اور جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مطلب صورتحال ایسی ہوتی ہے، باطنی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ مرد ہیں لیکن عورت بن کر دیکھیں تو بولتے ہیں یار یہ ہوتا نا، میں تو بڑا اچھا لگتا، اور پھر وہ نسوانیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کی حرکتیں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اپنی امت کے مردوں پر دنیا میں اسی لیے حرام رکھا کہ ان سے نزاکت پیدا ہوتی ہے، اور شریعت نزاکت کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اب وہ نزاکت اپنے اوپر کسی چیز کو اپنانے کے باعث طاری ہو، یا اپنے آپ کو کسی خاص شکل میں دیکھنے کی وجہ سے طاری ہو، بہرحال مطلوب شرع نہیں ہوگی، نہ وہ محبوب شرع ہے بلکہ معیوب اور معتوب ہے۔ یہ تو ہے اپنے۔ اب ہے آپ کسی اور کا ایسا کر رہے ہیں کہ کسی کو بوڑھا بنا کے اس کو بھیج دیا، فلاں کو بھیج دیا، دیکھیے کیسا لگے گا، یا اس کو لڑکی بنا دیا، یہ بالکل ناجائز ہے، اور اگر یہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے گا تو یقیناً حرام ہے، یہ گناہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مذاق آپ کا اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کا بھی جب مذاق اس طرح اڑتا ہے تو بری چیز ہوتی ہے۔ مجھے بھی کسی نے، وہ کرکٹرز تھے، ان کا شاید بوڑھا بنا کے 5-6 کا مجھے بھیجا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ فیس ایپ ایسا آ چکا ہے، ایسی کوئی سافٹ ویئر، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں بہت اچھا بنا دیا، دیکھو کیسا بوڑھا بنایا۔ تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا ایسا مذاق اڑائیں،
کسی کے اس طریقے سے اس کی دل آزاری کا سبب بنے، یا اس کے ریلیٹیوز جو ہیں جو قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے کسی کی بچیاں ان کے ابا کا بنا کے بھیج دیا، والدہ کا بنا کے بھیج دیا، تیری ماں دیکھ کیسے لگ رہی ہے، تو اس سے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کرنا بالکل منع ہوگا۔ اب آ جائیں اس میں کہ انسان اپنے آپ کو جانوروں کی شکل میں بدلے، ناک پہ وہ لگا لی بلی کی ناک سی اور کان، یہ بھی شریعت نے بالکل منع کیا۔ اگر یہ اپنے چہرے پر ہوتا تو اس کو مسلح کہا جاتا، چہرہ بگاڑنا، اور اس کو شریعت سخت ناپسند کرتی ہے اور یہ حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اپنی پک کو بھی اس طریقے سے کرنا، شریعت اس کو بہرحال محبوب نہیں رکھتی ہے۔ یہ مکروہ تنزیہی میں اس کو زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ آپ گناہ گار تو نہیں ہوں گے لیکن ناپسند ہے، تو ایسا کام جو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اپنی صرف طبیعت کی خوشی کے لیے، فرحت قلب کے لیے، وقت گزاری کے لیے کرنا بھی ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ آپ اس پہ اجتناب کریں گے۔